السلام علیکم. میں بہت ہی جذباتی ہوں کیونکہ جس شخصیت کے بارے میں مجھے 2 منٹ بولنا ہے، آج کے اس پروگرام کی جو لمٹ ہے، جو اس کا ڈسپلن ہے، وہ مسعود صاحب کے نواسے نے اور پوتے نے سیٹ کیا ہے کہ وقت ہمارے لیے کتنا قیمتی ہے. اور دوسری بات جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، کوئی بڑی تقریر نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں پورا دن بولتا ہی رہتا ہوں، اور آج یہاں پہ جو بولنا ہے اس کی کوئی فیس نہیں ہے کیونکہ وکیل فیس کے بنا بات نہیں کرتا. لیکن جو شخصیت مسعود صاحب کی ہے، میں یہی کہوں گا، those who work for others، یہ فنکشنز، یہ اعزاز، یہ عزت انہیں لوگوں کو، اور جو لوگ اپنے لیے جیتے ہیں وہ اپنے آپ میں رہ جاتے ہیں. کئی لوگ آئے جموں کشمیر میں، کئی چیف سیکرٹری، کئی کابینہ کے منتری، ہمیں نام بھی یاد نہیں، لیکن جب تک یہ دنیا قائم ہے مسعود صاحب کا نام زندہ ہے. مسعود صاحب نے جو کام کیا وہ بیکورڈ کمیونٹی کے لیے کام کیا، ان لوگوں کے لیے کام کیا جن کو ہم ویک انڈر پریویلیجڈ لوگ کہتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی، گزٹڈ آفیسر سے ڈی ایس پی سے شروع کیا، اے ڈی جی پی تک گئے. مسعود صاحب کو بھی گولف کھیلنا چاہیے تھا، مسعود صاحب کو بھی عیش کرنی چاہیے تھی، لیکن ایک فکر تھی، ایک جذبہ تھا، ایک احساس تھا. اور میں اکثر ایک چیز کہتا ہوں کہ اللہ کرے دنیا کی کسی لیبارٹری میں احساس کی دعائی کرے، اس کی کوئی دعائی نہیں ہے، یہ خدا کا تحفہ ہے. یہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، یہ سوچ، یہ فکر، یہ اللہ ڈالتا ہے. میں کنکلوڈ کرنے سے پہلے اوپر جتنے بھی بچے بیٹھے ہیں، جو فیوچر ہے، جو مستقبل ہے ہمارا، میں ان کو ایک ہی چیز کہوں گا، اچھے وکیل بننا، اچھے ڈاکٹر بننا، اچھے سیاستدان بننا، اچھے انجینئر بننا، اچھے صحافی بننا. کیوں؟ کیونکہ جو آگے آنے والا وقت ہے وہ بڑا چیلنجنگ ہے. ہمیں اچھے اسپوکس پرسن چاہیے، ہمیں اچھے بیرسٹر چاہیے. اس ملک کے حالات کو زیادہ اچھے نہیں ہیں اس وقت، نہ ہی میں کوئی سیاسی بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا، آج ہماری قوم کا جو استتو ہے وہ خطرے میں، اور ہمیں دلیر اور باجرت اسپوکس پرسن چاہیے جو حالات کا مقابلہ کر سکیں، جو اپنی بات رکھ سکیں. مجھے ایک بات کی خوشی بہت ہے، 2 پولیس آفیسر میں نے ایسے دیکھے اپنی زندگی میں، مجھے لگا یہ پروفیسر ہونے چاہیے، اور یہ غلط ڈپارٹمنٹ میں آئے. تو پہلے مسعود صاحب اور دوسرے میرے بڑے بھائی افاضل مجتبیٰ صاحب. مجتبیٰ صاحب کی شخصیت جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ہارورڈ میں ہونے چاہیے، علی گڑھ میں ہونے چاہیے. جتنی ان کو قوم کی اور نوجوانوں کی تعلیم کی اور ان کی سرپرستی کی جو ان کو فکر ہے. اور سب سے بڑی بات، ہم لوگوں کی ایک بہت بڑی دقت ہے، ہم کسی کی تعریف نہیں کرتے. یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے. میرے بڑے بھائی دویندر رانا صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، وہ مجھے خود فون کیا کرتے تھے جب بھی کسی کوئی لیگل ایشو کو ڈسکس کرنا ہوتا تھا. مجھے آج بہت خوشی ہے کہ ان کی دختر یہاں پہ موجود ہے. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، ہماری قوم کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ آپ کو عزت دے گا. اور جو سیوا دویندر رانا صاحب نے کی ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ بنا چناؤ کی آپ ہماری اہمیت ہے. اور جانے سے پہلے میں مشکور ہوں اپنے بڑے بھائی، میرے سامنے بیٹھے ہیں حمید صاحب، میرے بڑے بھائی جاوید رانا صاحب، ارشد چودھری صاحب اور اسلم قریشی صاحب، ساتھ میں مسعود صاحب کا پورا پریوار یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا ہوں کہ مسعود صاحب کے پاس کیا کوئی میگنیٹ تھا، ان کے پاس وہ ایک میگنیٹک پرسنالٹی تھی. وہ کس طرح
तरह लोगों को अट्रैक्ट करते थे, मैं यही दुआ करूंगा जाने से पहले कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनकी ज़ौजा की मग़फ़िरत करे, आपको सब्र दे। और मैं कोशिश करता हूँ, दुआ करता हूँ कि हमें फिर कोई मसूद चौधरी मिले। और आज मुझे इतनी खुशी हुई है उनके नवासे को सुनकर और उनके पोते को सुनकर कि मुझे मालूम हुआ कि जो मसूद साहब की जो मेहनत है वो बेकार नहीं जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।